بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹرین کا سفر۔ میرا نام کاشف ہے اور میں لاہور کا رہنے والا ہوں۔ جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوئی جاب کی تلاش میں نکل پڑا۔ کافی کوششوں کے بعد بھی نوکری تھی کہ مل ہی نہیں رہی تھی۔ پھر ایک دن میرے ایک دوست نے مجھے کراچی میں ایک جاب کے بارے میں بتایا۔ جاب کافی اچھی تھی اور اس لیے میں نے وہاں جا کر انٹرویو دینے کا ارادہ کیا اور لاہور سے ٹرین پر کراچی کے لیے روانہ ہو گیا۔ سفر کافی لمبا تھا، اس لیے میں کچھ دیر آرام کرنے کا سوچا۔ اچانک میری آنکھ کھلی۔ پیاس کے مارے میرا گلا خشک ہو رہا تھا، لیکن میرے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا۔ تو میں نے سوچا کہ ٹرین جس اسٹیشن پہ رکے گی وہاں پر اتر کے پانی لے لوں گا، کیونکہ میں اپنے ساتھ پانی لانا بھول گیا تھا۔ کافی دیر کے بعد ٹرین ایک سنسان اسٹیشن پہ رکی اور میں پانی پینے کے لیے نیچے اترا۔ اسٹیشن پہ پانی ڈھونڈنے کے لیے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا اور پھر مجھے اسٹیشن کی دوسری سائڈ پر ایک نلکا نظر آیا۔ میں وہاں پہ پانی پینے کے لیے گیا تو جیسے ہی میں نے پانی پیا ٹرین چل پڑی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے ٹرین میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ میں بہت پریشان ہوا کیونکہ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا اور سردی ہوا جیسے میرے جسم کو کاٹ رہی تھی۔ ریلوے اسٹیشن کی ویران پلیٹ فارم پر اکیلے کھڑے میں دوسری ٹرین کا انتظار کر رہا تھا۔ یہ ایک پرانا اور سنسان اسٹیشن تھا جہاں شاذ و نادر ہی کوئی مسافر آتا تھا۔ ٹرین کی آواز دور سے سنائی دی اور میں نے اسٹیشن کی ویرانی میں کچھ ہلچل محسوس کی۔ ٹرین جیسے ہی پلیٹ فارم پہ رکی میں جلدی سے ایک ڈبے میں سوار ہو گیا۔ اندر کا منظر کچھ عجیب تھا۔ ڈبہ پرانا تھا، فرش اور دیواروں پر گرد کی تہہ جمی ہوئی تھی اور روشنی کی ہلکی سی جھلک بے مشکل ہی نظر آ رہی تھی۔ میں نے اپنی سیٹ پر بیٹھنے کے بعد چاروں طرف نظر دوڑائی تو صرف چند لوگ ہی موجود تھے۔ ان کے چہرے دھندلے اور خاموش سے بھرے ہوئے تھے، جیسے کسی انجانے خوف میں مبتلا ہوں۔ ٹرین کی رفتار بہت تیز تھی اور جیسے جیسے سفر آگے بڑھتا گیا ڈبے میں ہوا کا دباؤ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اچانک ایک عجیب سی آواز میرے کانوں میں گونجی، جیسے کوئی سرگوشیاں کر رہا ہو۔ میں نے ارد گرد دیکھا مگر کچھ بھی غیر معمولی نظر نہ آیا، لیکن دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک ضعیف آدمی
میرے سامنے کی سیٹ پر بیٹھا ہوا نظر آیا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے ہوئے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ خاموش رہا، بس مسکراتا رہا۔ اچانک اس نے ایک جملہ کہا جو میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ یہ ٹرین انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا، لیکن وہ شخص غائب ہو چکا تھا۔ میں نے سیٹ کے نیچے دیکھا، پوری گاڑی میں تلاش کیا، لیکن اس شخص کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ڈبے میں موجود باقی مسافروں کے چہرے اب پہلے سے زیادہ عجیب لگ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں خالی تھیں، جیسے زندگی سے عاری ہوں۔ دل میں ایک خوفناک احساس بڑھنے لگا کہ شاید میں نے غلط ٹرین پکڑ لی ہے۔ ٹرین کے شیشے سے باہر دیکھتے ہوئے میں نے نوٹ کیا کہ مناظر غیر معمولی طور پر بدل رہے ہیں۔ جنگل، پرانی حویلیاں اور اندھیرے میں ڈوبی ہوئی پہاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی۔ ہر منظر میں ایک عجیب سی پرسرایت تھی۔ اچانک ڈبے کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک لمبا سایہ اندر داخل ہوا۔ وہ سایہ جناتی قد کا تھا اور اس کا وجود پورے ڈبے کو اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ باقی مسافر جنات کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ان کی آنکھیں چمکنے لگیں اور میں نے محسوس کیا کہ میرے چاروں طرف جنات کا ہجوم ہے۔ اب میں مکمل طور پر خوفزدہ تھا۔ میں نے دروازے کی طرف دوڑنے کی کوشش کی، لیکن جناتی سایہ میرا راستہ روک دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی طاقت تھی جو مجھے بے بس کر رہی تھی۔ میرے قدم جم گئے اور میری سانسیں تیز ہو گئیں۔ جنات نے دھیرے دھیرے میرے قریب آنا شروع کر دیا۔ ان کی سرگوشیاں تیز ہو رہی تھیں اور میں نے محسوس کیا کہ یہ سفر میرا آخری سفر ہو سکتا ہے۔ میں نے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اچانک ٹرین ایک جھٹکے سے رکی۔ میں نے فوراً دروازے کی طرف بھاگنا شروع کیا اور ٹرین سے نیچے اتر آیا۔ باہر کا منظر دوبارہ عام دکھائی دے رہا تھا، اور جب میں نے پیچھے مڑ کر ٹرین کو دیکھا تو وہاں پہ کوئی ٹرین نہیں تھی۔ لیکن دل کی دھڑکن ابھی تک بے قابو تھی۔ اس رات کے بعد میں نے کبھی بھی رات کے وقت ٹرین میں سفر نہیں کیا۔ وہ جناتی سفر اور ان کی پراسرار باتیں، سب کچھ میرے ذہن میں
نقش ہو گیا۔ تھینک یو سو مچ. پلیز سبسکرائب اینڈ لائک, comment.